नादरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, अगर कोई डिक्टेटर आइन को रोंगता हुआ इक़्तिदार पे काबिज हो जाए, आर्टिकल 6 की, आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करे, आइन को मुअत्तल करे और आइन को टिश्यू पेपर से तशबीह दे करके उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात करे, तो ये बातें समझ में आती है। लेकिन अगर जमहूरियत में यकीन रखने वाला सरबराह ममलकत, सरबराह हुकूमत, कायदे एवान, वो अगर आइन से बाला इक़दाम करे या उसकी हुकूमत में अगर आइन से मावरा आइन इक़दाम होते रहे, आइन को बाला ताक रख करके उसकी धज्जियाँ उड़ाती जाती रहे और आइन को नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी के फैसले किए जाएं, तो मेरे ख्याल में ये बातें मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शुगुन साबित नहीं होंगे। बात पर आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अपील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को पुश करें, प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ख्याल दोस्तों तक हमारी बातें पहुंचती रहें। जी सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर कोई डिक्टेटर इक़्तिदार की लालच में आकर के आइन को ठुड्डे मार करके इक़्तिदार में आ जाता है तो ये और बात है। उसके लिए आइन का आर्टिकल 6 मौजूद है जिसकी वो परवाह नहीं करता। लेकिन अगर जमहूरी हुकूमत, वोटों से इक़्तिदार में आने वाले लोग भी आइन खामोशी के साथ, साइलेंट तरीके के साथ आइन की खिलाफ वर्जी करते रहें, आइन की धज्जियाँ उड़ाते रहें, तो ये बातें समझ से बाहर रहें। और मैं ये समझता हूँ पूरी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, हुब्बुल वतनी वाले जज्बे के साथ ये बातें हमारी फेडरेशन के लिए, हमारे वफाक के लिए, हमारी मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। हर ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप उनको जितनी भी पार्टीज़ हैं आप उनको एतमाद में ले सकते हैं। आपकी असम्बली में आपकी अक्सरियत है, अभी तो मार्च में आपकी सेनेट में भी अक्सरियत होने वाली है, तो फिर ये गैर आइनी इक़दाम क्यों हो रहे हैं? आप पूछेंगे कौन से गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं? तो जनाब आली, डिंगी और भुंडार, ये दो जज़ायर, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन, और जिसमें दौरे आमरियत और दूसरे अदवार में जो तरमीम की गई थी वो 18वीं तरमीम के ज़रिए से ख़त्म करके पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसे असल शक्ल में बहाल किया था। वो आइन हमें बताता है कि ये जिस हुदूद में जज़ायर आते हैं ये सूबों की मिल्कियत बनते हैं, वो सूबा बलूचिस्तान हो या सूबा सिंध हो। तकरीबन 300 आइलैंड ऐसे हैं जो दोनों सूबों की मिल्कियत बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कल इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है, आला सतही इजलास, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का और पंजाब की जो है रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जज़ायर सिर्फ 2 सूबों में हैं और उनके पास, उनको डेवलप करने के लिए उनके पास खुद अथॉरिटियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो मुर्दा हालत में है। सिंध में सिंध कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन उसका वर्क शायद पेपर्स में मौजूद होगा, अमली शक्ल में वो हमें नज़र नहीं आ रही। और क्यों नहीं आ रही इस जमहूरी हुकूमत में? और जब कुछ ये सब कुछ हो रहा है, अगर इन जज़ायर को आबाद करना ही है तो सिंध कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये काम क्यों नहीं कराया जाता? सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी को आगे क्यों नहीं लाया जाता? उस पर हमारे हुक्मरानों ने, सिंध के हुक्मरानों ने चुप सी क्यों इख्तियार की हुई है? उसका तस्करा कोई नहीं कर पा रहा है। इजलास हो रहा है, इजलास में अली जैदी साहब शिरकत करते हैं, शिबली फराज साहब शिरकत करते हैं, शहबाज गिल साहब शिरकत करते हैं, इमरान अमीन साहब और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब।
ان میں کوئی بھی انوائرمنٹ کا ماہر نہیں ہے، ان میں کوئی بھی شہری منصوبہ بندی کا ماہر نہیں ہے، ان میں کوئی بھی ماحولیات کی ڈگری حاصل کیا وہ نہیں ہے، انوائرمنٹ کی پر کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، لیکن نیا شہر بسانے چلے ہیں ایک صوبے کی حدود میں، اور وہاں سے اجلاس سے بیٹھ کر کے وزیر اعظم کو بتایا جا رہا ہے کہ چین کی کمپنی نے، چین کی حکومت اور چین کی کمپنیوں نے $3 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ $3 ارب کا سن کر کے تو ہمارے ظاہر وزیر اعظم صاحب کی خوشی کی انتہا نہیں رہی ہوگی۔ وہ تو 3 ارب سعودی عرب سے لے کر کے آئے تھے، پھر دبئی سے پیسے لے کر کے آئے، چائنا سے $3 ارب لا کر کے اسٹیٹ بینک میں رکھوا دی۔ انہوں نے جب $3 ارب کا سنا تو وہ تو خوشی سے پتہ نہیں کیا ان کی کیفیت ہو گئی ہوگی۔ اور پھر یہ صرف نہیں، اور جب انہیں بتایا گیا کہ ANGCC نے بھی $5 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے، تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے ہوں گے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جنوری، جو 20 دنوں کے بعد جنوری شروع ہونے والا ہے، اسی جنوری میں وہاں کی انوائرمنٹل اسٹڈیز کی جائے گی، ان بھنڈار اور ڈنگی کی۔ بھنڈار کی تعمیر کے لیے اتنے جو $8 ارب جو تو آ گئی، یہ $61 ارب سے زائد کا منصوبہ ہے۔ اتنے پیسے تو شاید ہمارے حکمرانوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، جتنی وہ آ رہے ہیں وہ اس پہ بڑے خوش ہیں کہ جی۔ اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جنوری میں انوائرمنٹل اسٹڈی کے بعد وہاں پر شہر کی تعمیر کے لیے ماسٹر پلان تیار کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب ہماری سندھ حکومت ہے بالکل خاموش۔ یہ بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ NGOs کی مدد سے ماہی گیروں کے روزگار کے بھی متبادل انتظام کیا جائے گا، اور ماحول کے تحفظ کے لیے بھی۔ جی جناب، NGOs کی پرفارمنس ہم 2010 کے سیلاب میں دیکھ چکے ہیں، کس طریقے کے ساتھ دنیا نے پاکستان حکومت پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم NGOs کے تھرو مدد کریں گے، اور پھر جو NGOs نے متاثرین کی حالت کی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی NGOs شاید وہی کھیل ہمارے ماہی گیروں کے ساتھ کھیلنے چاہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان کے آئین کے احترام کریں وزیر اعظم صاحب۔ وفاقی کابینہ کو دست بدستہ التجا کروں گا کہ پاکستان کے آئین کا احترام کریں۔ صرف یہ نہیں ناظرین محترم، ایک سیکٹر نہیں ہے جہاں پر آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ کل ہی سندھ ہائی کورٹ میں ایک شہری نے درخواست داخل کرائی ہوئی ہے جس میں اس نے موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 68 آرٹیکل وہ کہتا ہے کہ جس بھی شعبے سے معدنیات قدرتی گیس ملے گی، پہلے اس گیس پر اس صوبے کا حق ہے جہاں سے وہ مل رہا ہے۔ جہاں سے گیس ملے گی پہلے اسی صوبے کے لوگوں کو گیس دی جائے گی۔ جب وہاں سے بچ جائے گی گیس تو پھر دوسرے صوبوں میں کو دے دی جائے گی۔ ہم ایک ہی ہیں، بھائی ہیں، آپس میں ہیں، بالکل ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ اور انہوں نے وہاں کہا ہے کہ اس وقت سندھ پاکستان میں جو گیس کی پیداوار ہے وہ سندھ کی ہے 68 جو سندھ کی ہے، اور جو 68% سندھ گیس پیدا کر رہا ہے، قدرتی گیس پیدا کر رہا ہے، 19% بلوچستان پیدا کر رہا ہے۔ سندھ 68%، بلوچستان 19%، KP کے 9%، جبکہ پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ گیس کی کھپت ہے، وہ صرف 4% پیدا کر رہا ہے۔ سندھ کی ضرورت پوری ہوئی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، کارخانے بند ہو گئے ہیں، گھروں میں ناشتہ کے ٹائم پہ گیس نہیں ہوتی، لنچ کے ٹائم پہ گیس نہیں ہوتی۔
اتوار کے دن جب لوگ چھٹیوں پر گھروں میں ہوتے ہیں تو سارا دن گیس نہیں ہوتی. گیس کب آتی ہے؟ 3-4 بجے، جب بھوک کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جب ناشتے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور پھر گھر والے جو مرد حضرات ہیں وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ سحری کے ٹائم پہ آپ نے کھانا کیوں نہیں تیار کر لیا تھا، لنچ تیار کیوں نہیں کر لیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کا احترام کریں. آئین کا آرٹیکل 68 کہہ رہا ہے کہ یہ آئین کا آرٹیکل 153، آئین کا آرٹیکل 153، 68 میں نے 68% پیدا کرا ہے. آئین کا آرٹیکل 153 کہہ رہا ہے کہ جس صوبے سے گیس ملے گی پہلے اس گیس پر اس صوبے کے شہریوں کا حق ہے، لیکن وہ حق بھی سندھ کو نہیں دیا جا رہا. آج بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا عمران خان صاحب کے لیے کہ آئین پہ عمل کریں، آئین سے ماورا اقدامات نہ کریں، کیونکہ حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں. آپ کا اقتدار 2-3 برس کے لیے ہوگا، لیکن یہ قوموں کو جو غلط فیصلے ہوتے ہیں ان کے نتائج قوموں کو بھگتنے پڑتے ہیں. اور سید مراد علی شاہ صاحب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے ساحلوں کی حفاظت نہیں کرنی، آپ نے ساحلوں کو ڈیولپ نہیں کرنا، تو خدا کے لیے سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں. اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد فاروق کو اوپن سیکرٹ سے اجازت. خدا حافظ.